حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد، پچھلے جمعہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادائیں، وہ اعمال کا تذکرہ مختصراً بیان کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھیں، اور اللہ کی توفیق سے اس خطبہ جمعہ میں ہم ان اعمال کا تذکرہ کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گناہ اور برے کام کو ناپسند کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا منع کردہ ہر کام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں ناپسندیدہ ہی تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو توحید میں شرک آمیزش کرنا بہت ناپسند تھی، اور اسی طرح ظلم و زیادتی کے ہر عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے چھری تیز کرنے کا حکم اسی لیے صادر فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات بھی حد درجہ ناپسند تھی کہ جانور تکلیف سے دوچار ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جہاد پر روانہ کرتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہی فرمایا کرتے تھے کہ بچوں، بوڑھوں اور ضعیف عورتوں کا خیال رکھا جائے گا۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ کی شریعت میں حرام کردہ کاموں کا ارتکاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ناپسند تھا۔ امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا پہلا فرض یہی ہے کہ ہم ہر اس کام کو ناپسند کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ناپسند تھا۔ ایسا جذبہ جہاں ایمان کی نشانی ہے، وہاں وہ ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں دیگر خوبیوں کے ساتھ ساتھ یہ خوبی بہت زیادہ نمایاں تھی کہ وہ زندگی بھر اس کام کو ناپسند کرتے تھے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہوتا تھا۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی نصیحت فرمائی کہ گالم گلوچ کرنا مجھے بہت ناپسند ہے، لہذا میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ گالی نہ دیا کرو۔ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد میں نے ساری زندگی کسی آزاد، غلام، اونٹ، بکری کسی کو بھی گالی نہیں دی۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے، ہم اس کو ترک کرتے ہوئے اس کو ناپسند کریں اور اپنی عادت کو بدلیں۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ جو شخص اللہ کا اور آخرت کے دن کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
بہترین نمونہ ہے۔ آج کے موضوع کی مناسبت سے سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت زیادہ پسند تھا، اور زیادہ مال کو بلا وجہ